جی ویلکم ٹو چولو آسمان. ہمارا سیگمنٹ ہے صحت کا سوال. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عائشہ, ڈائٹیشین ہے, اور ہم آج بات کر رہے ہیں ڈپریشن کے پیشنٹس کے بارے میں. ابھی میں بول رہی تھی عائشہ کہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو جس سے گزرتی ہے وہی جانتا ہے. کبھی بھی ڈپریشن کے مریض کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہی ہوں کہ اور ظاہر عائشہ اگر ہم اپنے ایکسپیرینسز نہیں بتائیں گے تو لوگوں کو وہ چیز کنوے بھی نہیں ہوتی ہے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے عائشہ کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہوئی ہیں؟ میں ہوئی تھی ایٹ لیسٹ 4 ایئرس پہلے. اور عائشہ وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے صرف انسان خود جانتا ہے. وہ انسان خود جانتا ہے. بس امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک چیز ہوتی ہے اسٹریس, اینگزائٹی, ایک چیز ہوتی ہے ڈپریشن. ان دونوں کا ڈفرنس معلوم ہونا بہت ضروری ہے. ذرا تھوڑا سا بتائیں گے. وہ میں بتا دیتی ہوں. ڈفرنس جانے بغیر جو ہے اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. دیکھیں, اداسی ہے, اسٹریس ہے, اینگزائٹی ہے, ٹھیک ہے, اس کو اور ڈپریشن کو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. اس میں اس طرح سے ہے, امی نے ڈانٹ دیا, ہم اداس ہو گئے. ٹھیک ہے, ایگزامز میں نمبر کم آئے, ہم اداس ہو گئے. کوئی بھی ٹیچر نے کلاس میں ڈانٹ دیا, ہم اداس ہو گئے. ہمارے ورک پلیس پہ, ہمارے جاب پہ ہمارے باس نے ہمیں ڈانٹ دیا کہ آپ کا کام اچھا نہیں ہے, ہم اداس ہو گئے. دس از اداسی. ٹھیک ہے, وچ از اے ٹیمپرری فیز. 1 دن میں 2 دن میں آپ ریکور کر لیں گی, اس سے آپ واپس آ جائیں گی. آپ کی اداسی, انگزائٹی, فیئر, ریسٹلیسنس یہ سب دور ہو جائے گی. ڈپریشن کے لیے کاز ہونا ضروری نہیں ہے. ایگزیکٹلی دس از واٹ از ایکچولی ڈپریشن. ڈپریشن از آل اباؤٹ. ڈپریشن کے لیے اٹ از ناٹ نیسیسری کہ اس کی کوئی وجہ ہو. اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ کو ہے. بیسیکلی برین میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, سیروٹونن ہے, نور ایپینیفرین ہے, ان کے لیولز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. ان کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. ڈپریشن کا علاج اکیلے ڈائٹ سے, اکیلے ڈاکٹر سے, اکیلے اپنے آپ کی محنت سے نہیں ہو سکتا. اٹ از اے کمبینیشن, اٹ از اے ٹیم ورک بیسیکلی. اس میں آپ کو ڈاکٹر کی, سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی ہیلپ چاہیے. ڈائٹ ہو, اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. میڈیسنس کی ضرورت بھی اس میں پڑ سکتی ہے. آپ کی اپنی محنت ساتھ میں ایکسرسائزز پھر جا کے اس کو ٹھیک کرتی ہیں. اور اس کے لیے کاز ہونا نہ ہونا ضروری نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں ٹھیک ہوتی, یہ اتنے ایکسٹریم لیولز پہ جا سکتی ہے, آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. اس میں سوئسائڈل تھاٹس آ جاتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو ود دیئر لائفز. وہ خودکشی تک کے بارے میں سوچ لیتے ہیں. تو اس کی بہت ایکسٹریم جو ہیں سٹیجز ہیں, فیزز ہیں, یہ جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے عائشہ, مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈپریشن کے آپ کو پتا ہوں گے سمٹمز کیا ہے, مجھے پتا ہے, لیکن لوگوں کو نہیں پتا ہوتے زیادہ تر. کیا سمٹمز ہوتے ہیں اس میں؟ نیند اڑ جانا, ٹھیک ہے, سر میں درد ہے, لوگوں کو مائیگرینز ہو سکتی, کچھ اچھا نہ لگنا, رونا آنا. محفل میں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو خاتون کوئی نظر آئیں گی کونے میں چپ چاپ خاموشی سے بیٹھی, انجوائے نہیں کر رہی, مطلب وہ بالکل اپسیٹ ہیں, ان کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا. بہت اچھی ہیں وہ دکھنے میں, ان کے کپڑے بہت اچھے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں عائشہ, آپ بالکل اتنی صحیح بات کر رہی ہے, سوری, کہ ڈپریشن ایک ایسی وہم کی بیماری اور ایک ایسی بیماری ہے کہ آپ کے پاس کوئی کاز نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں ایک مثال دے رہی ہوں. ایک خاتون ہے محفل میں اکیلی, بالکل چپ چاپ اداس تنہا بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے بچے پیارے خوبصورت آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, ان کے میاں ان کے آگے پیچھے آ رہے ہیں, سب کچھ ہیں. ان کو کچھ مزہ نہیں آ رہا, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا وہ کہاں ہیں. وہ محفل میں تنہا ہیں. وہ کہتے ہیں نا, آپ نے اردو میں ایک جملہ پڑھا ہوگا کہ فلانا شخص جو ہے وہ بالکل تنہا تھا اتنے بڑے مجمع میں. دس از ڈپریشن. ہاں بالکل. سو دس نیڈس ٹو بی ٹریٹڈ. ایگزیکٹلی. اور ہمارے جو سراؤنڈنگز, ہمارا انوائرمنٹ ہے, ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ ڈپریشن کے مریض کو پلیز بہت خیال سے چلائیں. اس کو مزید یہ نہ کہیں کہ اوہو ایک تو اس کے ساتھ بیٹھو تو یہی باتیں یہ ہو جاتی ہے. ایک کال ہے ہمارے ساتھ, سعدیہ بات کریے لاہور سے. السلام علیکم سعدیہ. ہیلو ہیلو, کال ڈراپ ہو گئی. آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں. آپ یہ سوچیں گی, آپ کے ذہن میں یا ہمارے ویورز کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آج یہ ڈپریشن کا ٹاپک یا یہ اسٹریس کا ٹاپک کیوں ڈاکٹر صاحبہ چوز کر کے لائی ہیں. آج یہ ٹاپک میں اپنے اس پروگرام میں اس حوالے سے لے کے آئی ہوں. میں تو ڈاکٹر ہوں اور ڈائٹیشین ہوں, تو میں کیوں ڈپریشن پہ بات کر رہی ہوں, اس کی وجہ ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ کہ اس کا ڈائٹ میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے, ٹھیک ہے. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس جو کلینک میں پیشنٹس آ رہی ہوتی ہیں, اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہیں, ان کو کاربس کا انٹیک لینے سے کئی دفعہ بہت سکون ملتا ہے. وہ اندھا دھند کھاتے ہیں. فار انسٹنس, ان کے آگے اگر چاکلیٹس, میٹھا, گاجر کا حلوہ, سوئیاں, کھیر پڑی ہوئی ہے اور دے آر ڈپریسڈ,
وہ اتنا کھائیں گی لیکن ان کے برین کی میموری میں یہ جائے گا ہی نہیں کہ ہم پورا ڈونگا یا پوری پتیلی فنش کر چکے ہیں. اب بھی آپ کے آنے سے پہلے میں یہ بات کر چکی ہوں کہ 2 قسم کے ڈپریشن ہوتے ہیں. ایک آپ کو کمزور کر دیتا ہے جو آپ سوچ کے کھانا نہیں کھاتے. بالکل. ایک آپ کو موٹاپے کی طرف لے جاتا ہے. both things happen in depression. کیونکہ آپ جتنا انگزائٹی میں چاکلیٹس کھاتے ہو, چاکلیٹس جس کو انگزائٹی ہوتی ہے سب سے پہلے ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے اس کو چاکلیٹس کھلاؤ. کیونکہ اس کو فیڈ نہیں ہو رہا نا. آپ نے جتنی مرضی چاکلیٹس کھا لی, پورا باکس آپ نے کھا لیا, آپ کو یاد ہی نہیں ہے آپ نے کھایا. میرے پاس آپ آئیں گے, آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب میں نے تو کچھ بھی نہیں لیا, اور حقیقتاً گھر والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو تباہی مچا دی ہے کھا کے. بٹ شی از سو ڈپریسڈ. یس. دی ادر تھنگ از کیفین کا انٹیک. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب ڈپریسڈ ہیں ہم چائے, کافی, بلیک کافی, گرین ٹی اس کا استعمال کریں گے اور ہماری طبیعت بہتر ہو جائے گی. سگریٹ کو بھی آپ لیں, اسموکنگ کو بھی, اور ہم ایکٹیو ہو جائیں گے. نہیں ہوتے. تھوڑا سا لیول کیفین کا آپ کو تھوڑا سا ایکٹیو کر سکتا ہے آپ کے مائنڈ کو, لیکن آپ آلریڈی ڈپریسڈ ہیں, آپ کی طبیعت اور خراب ہوگی, آپ اور ٹورڈز ڈپریشن جائیں گے, آپ کے ہیڈ ایکس اور بڑھیں گے, آپ کے مائیگرینز اور ورسن ہو جاتا ہے. اچھا, تو اس لیے ایک اور چیز ڈپریشن میں جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میوزک اچھا سنیں, ایسا ہے؟ میوزک اچھا سنیں, ایکسرسائز اچھی جو آپ کے. اچھا, آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ اگر ایک ڈپریشن کی مریضہ آپ کے پاس آ رہی ہے, کوئی مرد آ رہا ہے آپ کے پاس جو ڈپریشن کا شکار ہے, تو عائشہ اس کی کیسی ڈائٹ ہونی چاہیے, اس کو کیا کیا اپنی ڈائٹ پلان کے اندر, ایکسرسائز کتنی کرنی چاہیے, واک کتنی ضروری ہے اس کے لیے, یہ سب بتائیں. یہ میں آپ کو ساری بات بتا رہی ہوں. ایک چیز میں ضرور بتا دوں, یہ سوال کا جواب ہی کے فارم میں, اکیلے ڈائٹ اس کو پورا علاج نہیں کرے گی. ان پیشنٹس کو میں سائیکالوجسٹ یا سیکیٹرسٹ کے پاس ریفر ضرور کرتی ہوں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لوگوں کا یہ خیال ہے, وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ ڈپریسڈ ہیں. ایک کال لے سکتی ہوں عائشہ پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سائرہ بات کریے یو اے ای سے. جی میں سائرہ بول رہی ہوں. میرا بھی یہ موٹاپے کا ہی مسئلہ ہے. جی میرا 120 کلو وزن ہے. میں انتہائی 1 سال سے کوشش کر رہی ہوں. ہاں, واک بھی کرتی ہوں تقریباً 40 منٹ. ہاں, تو ڈائٹنگ بھی کر رہی ہوں. کھانے پینے میں اچھا کھا رہی ہوں, سبزی, فروٹ, اور صبح میں ناشتہ انڈا لیتی ہوں اور براؤن بریڈ لیتی ہوں. لیکن پھر بھی اتنی کوشش کے بعد بھی نہیں ہو رہا. اچھا, تو میں چاہ رہی ہوں مجھے یہ بتائے آن لائن کہ میں کون سا ٹیسٹ کراؤں. میں لاہور آ رہی ہوں. اچھا, یہ آپ ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھ لیں. ڈاکٹر عائشہ آپ سے بات آپ نے اپنی ایج نہیں بتائی مجھے. عمر میری ایج ہے 45. اور ہائٹ آپ کی؟ اور ہائٹ میری 5 ہے. اب آپ کا وزن تو انتہائی زیادہ ہے, مطلب یہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے, جو کہ جس کو کم کرانے کی ضرورت ہے. بہت پریشان ہوں. یقین کریں کہ میں اتنی کوشش کر رہی ہوں کہ میں بتا نہیں سکتی. میں آ رہی, میری بیٹی کی ڈلیوری ہے لاہور. اچھا اچھا, لاہور مل سکتی ہے؟ نہیں, میں تو جی صرف کراچی میں ہوتی ہوں, کراچی کے علاوہ. لیکن آپ یہ کر سکتی ہیں, لیکن آپ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں مجھ سے پروگرام کے بعد ٹیلی فون پہ, اور باقی ہمارے ڈائٹ پلانس, تمام تر چیزیں, ٹیسٹ جو ہیں وہ کوریئر سروس کے ذریعے پورے کنٹری میں, پورے ورلڈ وائڈ جاتے ہیں. اگر ڈاکٹر میں لاہور میں ٹیسٹ کوئی ایسا بتا دیں, میں آپ کو ابھی سارے ٹیسٹ آپ کو ابھی آپ کو ابھی آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں پلیز. مجھے میں ویسے ٹینشن نہیں لیتی. میں الحمدللہ میں بڑی خوش رہتی ہوں. دبئی میں رہتی ہیں تو کہاں ٹینشن آپ لیں گی؟ ماشاءاللہ سے وہ شہر ایسا ملک ہے کہ وہاں ٹینشن لی ہی نہیں جا سکتی. اتنا کچھ مجھے سب دیکھ کے کیسے ہے کہ آپ سے نہیں لگتا, آپ اتنی اچھی ہیں. یہ آپ نے آپ کو اپنے شوق سے, میں نے نیٹ سیکھا ہے, مجھے نہیں آتا تھا. یہ کتنی اچھی بات ہے اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے. ہاں بالکل, میں گھومتی ہوں, پھرتی ہوں. بس آپ کے وزن کی پرابلم ہوگی نا, صرف یہی وجہ. بس میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. بیٹی کی ڈلیوری ہے میری. اچھا ماشاءاللہ, 25 سال کا ہے. اچھا اچھا, ماشاءاللہ سب سیٹل ہے. تو اب آپ چاہتی ہیں کہ آپ اسمارٹ ہو جائیں. ٹائم دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں ان کے ٹیسٹ کے نام آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ اسمارٹ ہو جائیں. میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں. لیکن میں بہت دیکھتی تھی خود پورا. تھینک یو. میں خوشامد کر رہی ہوں. نہیں. اور آپ اب اسمارٹ ہونا چاہ رہی ہیں نا, ساری بات ہے کہ آپ کو سب کے اتنی ینگ نانی. 6 مہینے بعد بھی شادی بھی ہیں, 2-3 ہماری. نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کا دل کیا چاہ رہا ہوگا کہ اب جب میری بیٹی کے بچہ ہو تو سب کے اتنی ینگ نانی, اتنی ینگ نانی ہے ہماری. بنوں گی نا اب انشاءاللہ. ہاں تو ینگ نانی. چلے ابھی آپ کو بتاتے ہیں.
थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे ये बात करने का। टेस्ट के बारे में पूछ रही हैं, इसमें ये कि अपने थायराइड लेवल्स इनको हाँ। चेक करवाना है, फास्टिंग सीरम इंसुलिन चेक करवाना है, कैल्शियम विटामिन डी लेवल्स चेक करवाना है।